اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے جس نے حضرت حسنین کریمین علیہ السلام سے بغض کیا اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض کیا، اور اہل بیت سے بغض کرنے والا دوزخی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ پچھلے بیان میں اس حدیث کا حوالہ دیا تھا اور میں نے کتاب بھی دکھائی تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے حسین علیہ السلام تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ مستند حدیث صرف ترمذی میں ہی نہیں بلکہ ابن ماجہ اور المستدرک میں اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس حدیث کا ذکر صرف چند علماء حضرات ہی کرتے ہیں نظر آتے ہیں، باقی اکثریت علماء کی بیان نہیں کرتی ہے۔ کیا یہ بغض نہیں ہے؟ بالکل یہ بغض ہے اہل بیت سے۔ اتنے جلیل القدر صحابی اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ یہ صحابی بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کتنے ہی جلیل القدر انبیاء کرام ہیں، ان کے لیے اور ان کے امتی کے لیے نہیں فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی حضرت برقیہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، جنہوں نے پلک جھپکتے تخت حاضر کر دیا تھا، ان کے لیے بھی نہیں فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین کریمین علیہ السلام کو ہی فرمایا ہے کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جبکہ جنت تو سب کے لیے بنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جنت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بنی ہے، اور پھر جنت میں سب سے زیادہ امتی بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں گے۔ کائنات میں پنتن پاک کا جو مقام ہے وہ کسی اور ہستی کا نہیں ہے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ جب قرآن مجید میں مبالغہ کی آیت پھر اے محبوب جو آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کریں، بعد اس کے کہ آپ کو علم آ چکا ہے، تو ان سے فرمایا آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور عورتیں اور تمہاری عورتیں اپنی جانیں اور تمہاری جانیں پھر مبالغہ کریں تو جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ڈالیں گے۔ سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 61 ہے۔ اتری ہے تو ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ السلام اور دست مبارک میں حضرت حسن علیہ السلام تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے۔ تو تمام عالم عیسائی ڈر گئے اور ان کے عالم نے کہا کہ ہم تباہ ہو جائیں گے اگر یہ لوگ ہم ان سے اگر مبالغہ کیا۔ یہ مقام ہے پنتن پاک کا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ کسی جلیل و قدر صحابی کو بھی ساتھ لے جا سکتے تھے، لیکن نہیں لے گئے۔ پھر ایک حدیث میں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ سنن ابن ماجہ کی ہے، اور یہ بھی میں نے پچھلے اپنے بیان میں کتاب دکھا کے بتا دیا تھا کہ یہ حدیث اس کے اندر موجود ہے۔ کیا یہ حضرت حسنین علیہ السلام سے بغض نہیں ہے کہ کچھ لوگ یزید ملعون کو حضرت اور رضی تعالیٰ عنہ کہتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یزید ملعون کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو یزید ملعون کو بخش سکتا ہے، اللہ کی مرضی۔ اب بتائیے کیا یہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بغض نہیں ہے؟ کہتے ہیں یزید کے کہنے پر تھوڑی حضرت امام حسین نے شہید کیا ہے، کہہ رہے کہ یزید نے امام حسین کو تھوڑی شہید کیا ہے، تو وہ تو وہاں پہ شہید کر دیا گیا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو کوفے میں ہزاروں افراد کو بیعت کر لی تھی، تو یزید ملعون نے کوفے کا گورنر کیوں تبدیل کیا؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی بے دردی سے شہید کیوں کیا؟ کیا یزید کے کہنے پہ نہیں ہوا تھا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو کربلا بھا کر کس کے کہنے پر روکا گیا اور کس کے کہنے پر سب کو شہید کیا؟ فوج کس کی بھی تھی؟ یزید ملعون ہی کی تھی۔ یہاں 72 افراد تھے اور وہاں ہزاروں افراد تھے، یہ کیا کرنے آئے تھے؟ اور پھر یزید ملعون کے سامنے
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کا سر لایا گیا تو یزید نے لانے والے اور حضرت امام حسین کو شہید کرنے والوں کا سر قلم کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ کہتے ہو نا کہ یزید جو ہے بے گناہ ہے تو پھر ان کا سر قلم کیوں نہیں کیا کہ آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو شہید جس نے کیا اس کا سر قلم کر دیتے اور اس کا سر جو لے کر آیا تھا اس کا بھی سر قلم کر دیتے اگر آپ معصوم تھے، لیکن معصوم نہیں تھے، آپ کے کہنے پہ ہی شہید کیا گیا تھا۔ ملعون یزید نے ہی شہید کیا تھا، پھر بھی کہتے ہیں کہ ملعون یزید حضرت اور رضی تعالیٰ عنہ ہیں اور اللہ چاہے تو بخش سکتا ہے۔ کیا یہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بغض نہیں؟ بالکل حضرت امام حسین علیہ السلام سے بغض ہے، جبکہ دو احادیث جن کا ذکر پچھلے بیان میں دیا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام حسین کی حضرت پچھلی دو حدیثوں میں نے بیان فرمایا تھا کہ حضرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں شریکت کی، پھر بھی کہتے ہو کہ ملعون یزید کو حضرت اور رضی تعالیٰ کہتے ہو اور کہتے ہو اللہ چاہے تو بخش سکتا ہے۔ کیا یہ حضرت امام حسین سے بغض نہیں؟ بالکل بغض ہے۔ تمام صحابہ اجمعین کا دن تو ممبروں پہ، مسجدوں کے ممبروں پہ بڑا زور شور سے مناتے ہیں، لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن آتا ہے، جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا رضی تعالیٰ کا دن آتا ہے، جب جنتی نوجوان کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن آتا ہے تو اس طرح دن ہی نہیں مناتے، اور جس طرح صحابہ کرام اجمعین کا دن مناتے ہیں اسی طرح تو دن منانا دور کی بات، بلکہ جب ان ہستیوں کا دن آتا ہے تو اس طرح تو دن نہیں مناتے جس طرح صحابہ کرام اجمعین کا دن مناتے ہیں۔ پھر جو منانے والے ہیں ان منانے والوں پہ تنقید کرتے ہیں، شرک اور بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، یہ اہل بیت سے بغض ہے، اہل بیت سے بغض ہے۔ بالکل میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے حضرت امام حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حضرت امام حسین سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ اب بتائیے کہ کون سیدھے راستے پر ہیں، یا وہ لوگ جو حضرت امام حسین سے بغض رکھتے ہیں یا حضرت امام حسین سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، جو اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، اہل بیت کو دن منانے والوں پہ تنقید کرتے، اہل بیت کی آل جو اولیاء اللہ ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کی کرامتوں پہ تنقید کرتے ہیں، یہ سب اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ اس حدیث پہ غور کر لیں، جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں ان کے عقل ٹھکانہ آ جائے گا جو وہ کرتے ہیں۔ المستدرک کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 93 ہے، حدیث نمبر 4712، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ حدیث المستدرک کے اندر موجود ہے اور یہ 4تھا والیوم ہے، اور اس کے اندر یہ حدیث 293 پیج پہ، یہ دیکھیے 293 پیج ہے، اور یہ 293 پیج، اور اس میں جو ہے یہ 4712۔ اب اس حدیث کا اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنی عبد المطلب، میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی۔ نمبر 1، تمہیں ثابت قدم رکھے، تمہارے گمراہوں کو ہدایت دے۔ نمبر 3، تمہارے جاہلوں کو عالم بنا دے۔ اور میں نے یہ بھی دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخی، بہادر اور رحم دل بنا دے۔ چنانچہ اگر کوئی رکن اور مقام ابراہی کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہو اور وہ روزے دار ہو، پھر فوت ہو جائے لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو وہ دوزخی ہے۔ دیکھیے جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو وہ دوزخی ہے۔ یہ المستدرک کے امام حاکم کی ہے جس کو کافی فقہ مانتے ہیں، اور اس کے اندر موجود ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ دوزخی ہے۔ اور میں نے بتا دیا کون کون اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ المستدرک کی حدیث میں نے جو بیان کی ہے یہ مستند حدیث ہے۔ اس مستند حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کتنا ہی عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، روزے دار ہو اور اسلام کے تمام ارکان پر چلتا ہو، لیکن اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اب آپ اس دجالی دور میں چاروں طرف نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوگا جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن و حدیث کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے ہیں، وہ سب اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی ممبروں میں کھڑے ہو کر مسجد میں بلا کر اہل بیت سے بغض کا سبق دیتے ہیں۔ یہ لوگ دوزخی ہیں، لیکن گمراہ بھی ہیں، خود گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ دیکھیے بخاری شریف جلد اول ہے اور اس کی صفحہ نمبر ہے
134 یہ دیکھیے 134 یہ حدیث کی صفحہ نمبر یہ حدیث 134 ہے اور حدیث نمبر ہے 100 یہ دیکھیے 100 حدیث نمبر ہے یہ اس کے اندر موجود ہے اور اس میں یہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ بن عاص رضی اللہ سے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اللہ دین کا علم بندوں سے چھین کر نہیں اٹھائے گا بلکہ عالموں کو اٹھا کر علم کو اٹھا لے گا جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو جاہلوں کو سردار پیشوا بنا لیں گے ان سے مسئلے پوچھیں گے وہ بے علم فتوے دیں گے آپ بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے یہ دیکھیے اس حدیث کے اندر صحیح بخاری جس کو سارے فقہ مانتے ہیں اس کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے آج ممبروں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے اور جو کرتے ہیں ان پہ تنقید کرتے ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کو شرک بدعت کا فتویٰ دیتے ہیں یہی فتویٰ جو گمراہ لوگ دے رہے ہیں ان کے لیے کہا کہ وہ خود تو گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں ایسے لوگ جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں وہ دوزخی ہے اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کا غلام بنا رکھے ہمیں اہل بیت کا عشق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر رکھ ان کے راستے پر جن پہ تیرا انعام ان کے راستے بچا جن پہ تیرا غضب ہوا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ضرورت میں آتا الفاظ مرت